بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک فیملی لاء سے بابت، نکاح نامے سے بابت، نکاح میں 5A کلاز 21A کلاز کی بابت ڈسکشن کرنے والے ہیں. اس میں جو پارٹیز ہوتی ہیں 5A میں دلہن کا سٹیٹس بیان کیا جاتا ہے، کیا وہ وڈو ہے، ڈائیورسی ہے یا وہ کنواری ہے. اور 21A کی بابت اس کیس میں جو آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں، یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ہسبینڈ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس بیان کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے انگیسٹ سول اور کرمنل لائبلٹی کیا ہو سکتی. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے مہر لیگل ایڈ اینڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے جو انفارمیٹیو ویڈیو لاتے رہتے ہیں وہ ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں. تو سب سے پہلے آپ سائٹیشن نوٹ فرما لیں. اگر آپ ججمنٹ پڑھنا چاہیں تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے سائٹیشن کو مینشن کر کے لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ویب سائٹ سے یہ پوری ججمنٹ پڑھ سکتے ہیں. بڑی انفارمیٹیو ججمنٹ ہے، بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے. ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بیان نہیں کر پاتے، تو آپ اس ججمنٹ کو پڑھ کے ساری چیزیں، ہم صرف برڈ آئی ویو دیتے ہیں، اس کی پریسی بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ اس ججمنٹ کو پڑھ سکتے ہیں. نوٹ کر لیں 2022 LSC پیج 6868. لیٹسٹ ججمنٹ ہے ریٹ پٹیشن نمبر 45708 آف 2022. کیس ٹائٹلڈ مہر شوکت ورسز ایکس افیشو جسٹس آف پیس. کیس کا ڈیسیجن ہوتا ہے 28 سپٹمبر 2022 کو. اس کیس کے تھوڑے سے فیکٹس ہم بیان کر دیتے ہیں. ایک پارٹیز کے درمیان آپس میں ایک شادی ہوتی ہے اور اس میں جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کی آلریڈی میرج ہوئی ہوتی ہے اور اس نے اپنی فرسٹ وائف کو ڈائیورس کی ہوتی ہے اور یہ سیکنڈ میرج ہوتی ہے ہسبینڈ کی. اب جب ان کے درمیان سیکنڈ میرج جب کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کانٹریکٹ میں ہسبینڈ نے جو کلوز نکاح نامہ کی 21A ہے اس میں یہ کسی قسم کا کوئی درج نہیں کیا ہوتا کہ میری آلریڈی شادی ہوئی، میں وڈور ہوں، ڈائیورسی ہوں یا میرے کوئی بچے ہیں. یہ اس قسم کی کوئی بھی کلیئرٹی نہیں دی گئی ہوتی. اب جب پارٹیز کے درمیان ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کے انگیسٹ اپلیکیشن فائل کر دیتی ہے بیفور دی ریلیونٹ پولیس اسٹیشن کہ اس کے خلاف FIR کا اندراج کیا جائے کیونکہ انہوں نے فراڈ کمٹ کیا. انہوں نے کلاس 21A میں اندراج نہیں کیا جس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ یہ اپنا ذکر کرتے کہ یہ وڈور ہیں یا ڈائیورسی ہیں، انہوں نے کسی کو آلریڈی کسی سے شادی کی، ڈائیورس دی. تو جو ڈاکیومنٹس منظر عام پہ آئے اس ڈاکیومنٹس کی روشنی میں، یہ ججمنٹ کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ اس کے ہسبینڈ نے آلریڈی شادی کی اور اس نے ڈائیورس کی. تو یہ میٹر پولیس نے اس میں FIR نہ دی تو اگریوڈ پارٹی جو وائف تھی وہ انہوں نے اپروچ کیا ایکس افیشو جسٹس آف پیس کو. ایکس افیشو جسٹس آف پیس نے اس میں اپنی اگین کوئی ڈائریکشن نہ دی تو پارٹیز نے آنریبل ہائی کورٹ میں رجوع کیا اور یہ میٹر آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے آ گیا. آنریبل ہائی کورٹ نے اس ججمنٹ میں سارے لاء کو ڈسکس کیا، رولز کو ڈسکس کیا اور پھر کلاز 5A جس میں یہ ذکر آئے گا کہ جو دلہن ہے آیا کنواری ہے، وڈور ہے، اس کے کوئی بچے ہیں، اور 21A جس میں جو دلہا ہے اس کی بابت انفارمیشن دینی ہے، ان کو دونوں کو کمپیریٹیو اسٹڈی کی. تو ہم وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم ہم اس میں ججمنٹ میں دونوں پرفارمے بھی مینشن کیے گئے، ریپروڈیوس کیے گئے نکاح نامے کے. اس کیس میں جو نکاح نامہ فارم جس پہ نکاح رجسٹرڈ ہوا اس میں جو امینڈمنٹ موجود تھی 5A والی اور B والی اور 21A والی وہ انکلوڈڈ نہیں تھی. اولڈ فارم پہ ان کا نکاح ہوا 2017 میں، لیکن اس میں آنریبل کورٹ نے وہ
امینڈڈ جتنے بھی پرفارمے ہیں ان کا ذکر کیا، ان کی کلاس کو ڈسکس کیا، اور پھر فائنلی کنکلوژن پہ پہنچے. ہم اس پہ کنکلوژن جو ہے بڑی اہم ہے، ہم وہی کنکلوژن پہ آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 5A کیا ہے. کالم نمبر 5A آف نکاح نامہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ آیا دلہن کنواری ہے یا بیوہ یا مطلقہ. یہ 5 میں مینشن ہے، اور انگلش میں مینشن ہوتا ہے whether the bride is maiden, a widow or a divorcee. اور جو 5A ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے 5 الف یا 5A کہ اگر دلہن بیوہ یا مطلقہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد اور نام. اور انگلش میں if the bride is a widow or divorced and she has a children then mention their number and name. اور اسی طرح آگے جو کلاز 21 ہے جو دلہا کی بابت ہے، وہ اس کی 21 کی ورڈنگ ہے کہ اگر دلہا رنڈوا یا طلاق دہندہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد اور نام. اور انگلش میں if the groom is a widower or divorcee and he has children then mention the number and names. اور ان دونوں کلازز کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی، ان کا کمپیریزن کیا گیا، تو یہ ہولڈ کیا گیا کہ جو 5A کی ورڈنگ ہے وہ 21A سے ڈفر ہے. جو 5A میں ورڈنگ ہے اس میں 5 کی علیحدہ سے ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ 5 میں سب سے پہلا پوچھا جاتا ہے کہ آیا دلہن کنواری ہے یا مطلقہ. یہ ایک علیحدہ کلاز ہوگی تو اس کا آگے جواب دینا پڑے گا، لکھنا پڑے گا کنواری ہے یا مطلقہ. تو 5A سیکنڈ شروع ہوتی ہے. 5A میں ہے کہ اگر دلہن بیوہ یا مطلقہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد. لیکن جو 21A ہے اس میں جو اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ اگر بچے ہیں تو مینشن کرنے ہیں، ادروائز اسٹیٹس نہیں مینشن کرنا. جیسے if the groom is a widower or divorcee and he has children then، یہ اس کا پورا کرکس ہو گیا کہ اگر وہ وڈور ہے یا ڈائیورسی ہے تو اس کے بچے ہیں تو then mention the numbers and names. ڈفرنٹ ہوگی. 21A میں صرف بچوں کا ذکر ہے. آگے کوٹ یہ کہتی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ دونوں پارٹیز کو بیفور کانٹریکٹ یہ پتہ ہو کہ اگر کسی دوسری پارٹی کے بچے ہیں تو لائبلٹی پھر کس پہ آئے گی، انہوں نے اس کو ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. تو اس وجہ سے لیجسلیچر نے یہ کلاسز رکھی ہیں. تو اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ جو اپلیکیشن تھی کہ ہسبینڈ نے یہ مینشن نہیں کیا کہ وہ آلریڈی اس نے ڈائیورسی ہے، اس نے کسی کو ڈائیورس دے رکھی ہے، تو لہٰذا اس کے خلاف FIR کی جائے. تو اس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ FIR نہیں بنتی، کیونکہ 21A کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے، کیونکہ اس ہسبینڈ کے بچے تھے ہی نہیں، لہٰذا اس نے نہیں مینشن کیے، تو اس نے کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں کی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. میں شاہد محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.